تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں 50% مین اور 50% اگر خواتین ہوں گی تو خواتین کے جو ایشوز ہوں گے وہ بھی ٹیکل ہوں گے اور جو مردوں کو ایشو فیس ہو رہے ہوں گے وہ بھی ٹیکل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں فیمنزم از مور اباؤٹ کریٹنگ اے بیلنسڈ اپروچ فار ایوری تھنگ. لائف کی ساری, چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہوں, ورک سے ریلیٹڈ ہوں, گھر سے ریلیٹڈ ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھی خواتین کم ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں 2 خواتین, اب 50 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کسی ایک تصویر میں. ضیا, تھینک یو سو ویری مچ. 1 سال ڈیلے ہو گیا ہمارا اس طرح ملنا, لیکن آپ بھی مصروف اور تھوڑی بہت میں بھی اپنے کام میں جٹی رہی, تو بہت اچھا لگا کہ آج فائنلی آپ سے بات ہو رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رکشندہ فار ہیونگ می. الحمد للہ آئی ایم گڈ, ٹھیک ہوں اور اسلام آباد کی بارش انجوائے کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسی ذہین اور ینگر جنریشن سے جو خواتین ہیں ان کا پیشن ہے کمیونٹی ورک, اور سی وی تو آپ کا بہت امپریسو ہے. لیکن وہی ایک سوال کہ ضیا زندگی کے اس مرحلے پر اپنے آپ کو کس طرح ڈیفائن کرنا چاہیں گی یا بیان کرنا چاہیں گی, 1 لفظ میں یا 3 لفظ میں؟ اگر ابھی آپ پوچھیں کرنٹلی تو آئی ول ڈیفائن مچ میچور, مور سینسیبل, مور وائزر دین بیفور. لیکن اگر آپ اوور آل مجھ سے کہیں کہ میں اپنے آپ کو ڈیفائن کروں, سو آئی تھنک کہ آئی ایم اے ڈسپلنڈ پرسن, آئی ایم این آرگنائزڈ پرسن. اور مجھے ڈسپلن اچھا لگتا ہے. ڈسپلن ناٹ ان اے سینس آف ٹائم مینجمنٹ اونلی, بٹ ڈسپلن آف ویلیو مینجمنٹ ایز ویل, کہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں اور آپ کا کیا ریلیجن, کلچر, ویلیوز جو بھی آپ کی ہیں اس کو آپ کس طرح سے لائف میں لے کے چل رہے ہیں. اور وہ پرسنالٹی سے آپ کے ریفلیکٹ ہونا چاہیے, آپ کے اپ برنگنگ میں وہ آنی چاہیے, آپ کے آس پاس وہ نظر آنا چاہیے. سو دیٹ از واٹ آئی تھنک آئی ایم. بالکل. اور میں نے جتنا بھی وہ دیکھا, آپ کے کام کو دیکھا, میں بالکل کہہ سکتی ہوں کہ ایسا ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوں. ضیا, یہ جو اتنا آپ نے پڑھا اور ہارورڈ بھی گئیں, اور ویسے آپ اتنا کتابوں سے آپ کو محبت ہے, تب بھی آپ نے اتنا ٹائم کیسے نکالا؟ خیال کیسے آیا کہ کمیونٹی ورک کیا جائے, وہ بھی خواتین کے ساتھ جو شاید مختلف طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز کے ساتھ جی رہی ہیں اور تھرائیو بھی کرنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر رکشندہ, سب سے پہلے تو آئی ایم ویری آنرڈ کہ آپ مجھے اتنے خوبصورت الفاظ سے جو ہے وہ اپنا میرا انٹروڈکشن کروا رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی ایم امپریسڈ آپ سے بہت زیادہ, بیکاز آپ کا بہت زیادہ کام ہے, بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. آپ نے اپنی ایک پوری لائف جو ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے, خواتین کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے, ان کی پریزنس کے لیے جو ہے وہ وقف کی ہے. سو آپ کا کام تو بہت زیادہ ہے. میرا بہت ہی چھوٹا سا کام ہے جس کو میں ایز اے پیشن لے کے چلتی ہوں. میرا شوق ہے یہ کمیونٹی ورک, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے وومن, اگر میں کچھ بھی تھوڑا بہت خواتین کے لیے کر سکوں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, اپنے ٹائم کے ساتھ, اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے, سو وہ مجھے کرنا چاہیے. جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا, دبئی میں اسٹارٹ کیا, دین ہم پاکستان موو ہوئے, اور پھر پاکستان میں اسے فردر میں نے ایکسپینڈ کیا. تو یہ بزنس جو تھا وہ آٹوموٹیو فیلڈ کا تھا, اور یہاں پہ مجھے کوئی بھی خواتین جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ بورڈ پہ یا ڈائریکٹرز یا اس طرح سے نہیں نظر آئی تھیں. سو آئی ریمبر, میں آپ کو اپنا مینٹور کہتی ہوں کیونکہ آپ ہی سے ایک دفعہ کنورزیشن ہو رہی تھی, اور یہ میں ہر جگہ بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ آپ سے ہی ایک جب میری کنورزیشن ہو رہی تھی, اور میں آپ کو بہت پراؤڈلی مینشن کر رہی تھی کہ آئی ایم دی فرسٹ اینڈ دی اونلی وومن ڈائریکٹر ان دا نینو آٹوموٹیو فیلڈ ان پاکستان. تو آپ بہت خوش ہوئی تھی, آپ نے اپریشیٹ کیا تھا, آپ نے تعریف کی تھی, انکریج کیا تھا مجھے, اور یہ کہا تھا کہ اف یو آر اے فرسٹ پرسن, اف یو آر سیئنگ دیٹ یو آر اے فرسٹ پرسن, فرسٹ وومن, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اف یو آر سیئنگ کہ یو آر دی اونلی وومن, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے کچھ کام نہیں کیا, کہ دوسری خواتین بھی ساتھ ساتھ آگے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا تھا, مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ واقعی میں اس جگہ پہ, اس فیلڈ میں کیا, اس اسپیس میں کیا خواتین کے لیے کر سکتی ہوں.
شادی کے فوراً بعد میں سعودی عرب چلی گئی تھی. سو وہاں پہ اتنے میرے پاس آپشنس نہیں تھے پڑھنے کے یا جاب کرنے کے. بٹ الحمد للہ میرے ٹوینس ہوئے, میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی. سو واز اے ویری ڈیووٹڈ مدر. اس وقت بھی اور جب میں دبئی موو ہوئی ہوں وہاں پر بھی میں نے جو ہے لیڈیز کے لیے تھوڑا بہت کام کیا ہے. ایک کلب فارم کیا تھا جس میں ہم جو ہوم بیسڈ وومن تھیں ان کو جو ہے وہ آگے لے کر آتے تھے اپنی کافی مارننگس کے تھرو, اور ان کا ایک نیٹ ورک بلڈ اپ ہوتا تھا. جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا یہاں پاکستان موو ہونے کے بعد, اور میں نے یہ دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ نہیں ہیں آٹوموٹیو میں یا نان ٹریڈیشنل فیلڈس میں. اور نان ٹریڈیشنل فیلڈس وہ ہوتی ہیں جہاں 25% سے کم خواتین کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو ایسی فیلڈس میں بھی خواتین کو لے کر آیا جائے, یا ایٹ لیسٹ ان فیلڈس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ کریٹ کی جائے, تاکہ وہ ایک نارمل چیز جو ہے وہ پیرنٹس کو لگے. کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پیرنٹس یا ہسبینڈس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ خواتین کی فیلڈ نہیں ہے, یہ کوئی ایک خاتون کس طرح سے اس فیلڈ میں جائیں گی, آگے بڑھیں گی, کام کریں گی مردوں کی طرح یا مردوں کے ساتھ ساتھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ جینڈر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ہر بزنس میں آپ کو خواتین کو مردوں سے اور مردوں کو خواتین سے انٹریکشن کرنی پڑتی ہے, اور ہم اسی طرح رہتے ہیں کیونکہ یہ انٹریکشن دیکھیں گھر میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انٹریکشن بنائی ہے مرد اور عورت کی. اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں, آپ کسی شاپ پہ جاتی ہیں, آپ بازار جاتی ہیں, آپ اسکول کالج جاتی ہیں, وہاں بھی آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے. تو اس انٹریکشن کو ہمیں ایک پیرانوئڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی بالکل ہی ہم سیگریگیٹڈ کرتے ہیں, بیکاز آج کل کے دور میں ہم سیگریگیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کنیکشن کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو بنا کر, ایک پروڈکٹیو بنا کر دونوں ایک ساتھ گرو کر سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے ویمن آف ونڈرس کے نام سے کمیونٹی یہاں پہ فارم کی تھی, پاکستان میں فارم کی ہے, بیسڈ ان اسلام آباد. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈز ایسی ہیں جو خواتین کی فیلڈز جو نان ٹریڈیشنل فیلڈز ہیں, خواتین نہیں ہیں, ان کے بارے میں تھوڑی ویزیبلٹی کریٹ کی جائے. وہ اس فیلڈ کے رول ماڈلس کو آگے ہم لے کر آئیں تاکہ آگے کی بچیاں, فیوچر جنریشن کی بچیاں اور آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ دیکھ کر لرن کریں کہ ان فیلڈس کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. پلس یہ کہ ان کی پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ بھی ہو سکے, بیکاز جب آپ مردوں سے کمپیٹ کرتی ہیں تو ایک سرٹن لیول آف کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. سو وہ کس طرح سے پروفیشنلی آپ کا ایک خاتون اپنے آپ کو گروم کر سکتی ہے, اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دی کمیونٹی ورک دیٹ آئی ڈو. آپ نے بہت انکساری سے کام لیا ہے. بہت میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا اسکوپ بہت بڑا ہو رہا ہے, اور بہت انکلوسیو اپروچ کے ساتھ آپ کر رہی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اتنی زیادہ آپ نے رسپیکٹ دی, اور میں اس حیرانی کا اظہار کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھاؤں گی کہ آپ میری جس بات پہ خوش ہو کے مجھے اتنی رسپیکٹ دیتی ہیں اور مجھے اپنا مینٹور کہتی ہیں, اس پہ تو زیادہ تر خواتین مجھ سے ناراض ہو چکی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں کیا کہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیوں ہیں. تو بھائی میں تو مجھے لگتا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ مزید لیڈرز پیدا کرے. فالوورس تو لیڈر کے ہوتے ہی ہیں, لیکن تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بجائے برا ماننے کے آپ نے کہا کہ ٹچڈ یور ہارٹ, اور اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ میں اپنی لیگیسی کیا چھوڑوں. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ آپ کو بھی دیگر خواتین کی طرح کوئی نہ کوئی مشکل ضرور پیش آئی ہوگی. تو کیا کچھ بیریئرز آپ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ نے ختم کیے یا ابھی بھی ہیں آپ کے سامنے, لیکن آپ ان کو ایڈریس کرتی رہتی ہیں کسی طرح بھی؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. بہت ہی اچھا سوال ہے یہ. پہلی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک لکی ضرور سمجھوں گی کہ مجھے ایک سپورٹ سسٹم ہمیشہ سے ملا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک سپورٹ سسٹم رہا ہی ساتھ ہی, بٹ میرے فادر بھی, میرے پیرنٹس ایجوکیشنسٹ تھے, دونوں میرے پیرنٹس پروفیسرس تھے, اور انہوں نے بھی, اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا, وی آر 4 سسٹرز, اور میں سب سے چھوٹی ہوں. تو گھر میں کبھی ایسا ماحول نہیں رہا کہ ڈفرینسیشن تھا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی میں. اور بچیوں کو بھی جو ہے وہ پیرنٹس نے میرے بہت ہی زیادہ کانفیڈنس دیا, اور ان ساری بہنوں کو بہت کانفیڈنس دیا, اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس ریسٹرکشنز نہیں تھی. تو وہ ایک سپورٹ سسٹم بچپن سے تھا. سو آئی تھنک کہ جو میرا تھوڑا بہت کانفیڈنس لیول جو میرے اندر آیا ہے وہ بچپن سے ہی آیا ہے, بیکاز آف اپ برنگنگ, جو گھر کا ماحول تھا.
پھر شادی کے بعد مائی ہسبینڈ از آلسو ویری سپورٹو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کہ کسی خاتون کو ایک سپورٹ سسٹم گھر میں نہیں ملتا اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ سپورٹ سسٹم کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، بھائی کی فارم میں، ایون ماں کی فارم میں بھی، گھر کی خواتین کی فارم میں بھی اسے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کے کوئی چھوٹے بچے ہیں اینڈ شی وانٹس ٹو ورک، اپنا کیریئر بنانا چاہ رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کیریئر بناتے ہوئے کہیں نہ کہیں اسے سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کوئی اسے سپورٹ سسٹم مل سکے، یا ایٹ لیسٹ ٹائم مینجمنٹ ہو جائے، کچھ رسپانسبلٹیز شیئر ہو جائیں. سو اس حوالے سے تو میرا ہمیشہ الحمدللہ ایک اچھا، آئی تھنک آئی بین بلیسڈ کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میری لائف میں ایک بہت بڑا کیریئر بریک آیا، اور وہ کیریئر بریک اسی لیے آیا کہ رائٹ آفٹر مائی شادی میں سعودی عرب چلی گئی تھی. سعودی عرب کا اپنا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میرا، بہت اچھی فیملی بانڈنگ اینڈ ایوری تھنگ، بچوں کی پرورش سب کچھ. لیکن جہاں تک میری کریئر کی بات ہے، وہ ایک 14 ایئرز لانگ کریئر بریک میرے ساتھ ہوا. اور اس 14 ایئرس کے دوران میں نے جو ہے وہ 3 کنٹریز بھی چینج کیے، 4 کیے انفیکٹ. تو یہ تھوڑا سا کیریئر میں رہا. یہ مجھے ایک ہمیشہ سے فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کی جو اور میرے فرینڈس وغیرہ تھیں یا تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا، وہ اور آگے چلے گئے، وہ بہت اچھی پوزیشنز پر آ گئے ہیں سب کچھ، تو میں یہاں پہ کہیں لیگ کرتی ہوں. بٹ میرے ساتھ ایک چیز ہے ڈاکٹر رشندہ، اور میں ساری خواتین سے کہوں گی کہ دیکھیں، جب بھی آپ کا ماحول چینج ہوتا ہے، آپ کہیں اور نئی جگہ پہ جاتی ہیں، تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ جو ہے وہ ایک سیلف پٹی میں چلی جائیں، اور جو جن ریزنس کی وجہ سے آپ موو ہوئی ہیں ان کو آپ جو ہے ان سے شکایتیں شروع کر دیں، اور اپنی لائف کو جو ہے ایک ڈپریسو فرسٹریٹڈ سچویشن میں لے کے چلے جائیں. یا پھر آپ اپنے لیے خود اپرچونیٹیز کریٹ کریں، خود سوچیں کہ میں اس لمیٹڈ سچویشن میں یا لمیٹڈ ریسورسز میں کس طرح سے گرو کر سکتی ہوں. سو میں نے پڑھنے کا جو تھا وہ سلسلہ چھوڑا نہیں. میں آن اینڈ آف پڑھ رہی تھی، کورسز کر رہی تھی، دونوں بچوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے. اور ایون جب میں دبئی میں بھی گئی، وہاں پہ بھی میں نے پیرنٹ کاؤنسل میں چیئر پرسن الیکٹ ہوئی تھی. آئی واز لیڈنگ 11 کمیٹیز آف انٹرنیشنل پیرنٹس کی. وہاں پہ بھی میں نے والنٹیئر کیا اور اپنے آپ کو بزی رکھا. اینڈ دین پھر میں نے انٹرپرینیورشپ کی طرف پھر میں آئی. تو جو کریئر بریک میرے ایک لانگ کریئر بریک میری لائف میں رہا، دیٹ آئی فیل کہ پرہیپس اٹ واز این آبسٹیکل جو میں نے فیس کیا، پر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اس کو جو ہے اس کو ایک اسٹیپنگ اسٹون لیا. اور یہ نہیں کہ اب کچھ نہیں کر سکتی اور اب گھر میں رہنا ہے اور اب میں کیا کروں، 14 سال گزر گئے ہیں. سو نو، ناؤ واٹ آئی ڈو از دیٹ کہ میں نے اپنا پیشن جو کہ اب میرے پاس ٹائم ہے، بچے بڑے ہیں، وچ آئی کین ڈو. سو اپنے کریئر کو ری اسٹارٹ کیا، فرام بزنس سے اسٹارٹ کیا، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے اسٹارٹ کیا، کمیونٹی ورک سے اسٹارٹ کیا، اور کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس سے خواتین سیکھیں اور ان کو مزید جو ہے وہ جو ہے اپرچونیٹیز اور ریسورسز ملیں. لیکن اگر آپ ویسے بات کریں کون سی ایسے جو ہے عوامل ہیں یا کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو خواتین یوزلی فیس کرتی ہیں، جو کہ میں نے خواتین کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے پہلی بات جو ہے وہ سپورٹ سسٹم کی ہے. وہ ہونا بہت ضروری ہے. انویسٹ کرنا خواتین میں بہت ضروری ہے، نیشن کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، اور گھر کے لیول پہ جتنے بھی آپ کے ریلیشنز ہیں. سیکنڈ، موبلٹی کا ایشو بہت خواتین کو ہوتا ہے کہ بہت دفعہ انہیں گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، یا پھر گھر سے نکلنا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مینج نہیں کر سکتی ہیں. سو اس صورت میں بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں. اب تو ریموٹ لرننگ ہے، ریموٹ ورک ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں، بزنس رن کر سکتی ہیں، انٹرپرینور بن سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں. سو آئی تھنک ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، بٹ تھنک اس کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے اور ایک ڈیٹیلنگ آئی ہونی چاہیے کہ آپ ان اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اپنی سچویشن کے لحاظ سے جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں. بالکل. اور ضیا، آپ نے اپنے حالات سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ نے ان حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ آپ نے اپنا اسپیس خود کریٹ کیا. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہی جو لگے بندھے اسپیسیز ہیں، اگر اس طرح جیسے کہتے ہیں نا، سڑک اگر پکی سی ہو تو اسی پہ چل کے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی سڑک
کچی بھی ہو تو آپ نئی سڑک بھی بنا سکتے ہیں. تو اپنی نئی راہیں جو ہے نا آپ نے خود تراشی. بہت زبردست کام یہ کیا ہے. اور پھر آپ خواتین کے لیے کام کرتی ہیں, خواتین کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں, تو آپ نے ان کی مشکلات یا لمیٹیشنز جو ان کو بظاہر لگتی ہیں وہ بھی آپ نے قریب سے دیکھی. تو ان کو جو سمجھتا ہے, چاہے وہ خاتون ہوں یا مرد ہوں یا کوئی بھی اور ہوں, اور جو ان پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود بھی امپاورڈ ہیں, دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. تو ایسی جو امپاورنگ قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, پھر اس کو بڑا خوفناک بھی سمجھا جاتا ہے. بہت لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں ایک خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. یعنی وہ جو کنٹرول کا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم سے پوچھ کے تو جب جتنا کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, مگر وہ ایک کہیں نہ کہیں ریڈ لائن ہوتی ہے کہ بس یہاں سے زیادہ اپنی چوائسیز نہیں ہوں گی. تو کچھ ذرا بتائیے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ بھئی یہ فیمنزم کیا ہے, یہ امپاورمنٹ خواتین کی کیا ہے, آپ کا اپنا تصور کیا ہے؟ میں ایکیڈیمک جو ہے ڈسکرپشن یا ڈسکورس کی بات نہیں کر رہی, اپنے تجربے سے, اپنے مشاہدے سے آپ کو کیا لگا؟ آئی تھنک جو میں سمجھتی ہوں فیمنزم کے بارے میں, فیمنزم آئی تھنک اٹس نتھنگ نیو. یہ ہمیں ہمارے ریلیجن نے بھی دیا ہے, اور یہ ایک ہیومن نیچر بھی ہے. جب آپ انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ مل کے رہتے ہیں تو ہی معاشرہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. گھر کی ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گی میں کہ گھر میں جب شادی ہوتی ہے, ایک مرد اور ایک عورت مل کر اپنا گھر جو ہے وہ بناتے ہیں, اس کو نرچر کرتے ہیں, بچوں کی پرورش کرتے ہیں. سو دونوں کا رول ہوتا ہے اور وہ بیلنس ہوتا ہے گھر میں. اگر ہم بیلنس نہ رکھیں گے زندگی کی کسی بھی چیز میں, تو وہ جو ایکویبریم ہے وہ جب بیلنس کی فارم میں نہیں ہوگا, اوپر نیچے ہو جائے گا, تو دونوں طرف پرابلمس ہوں گی. صرف مرد کو نہیں ہوں گی, خواتین کو بھی پرابلمس ہوں گی. سو سملرلی اگر فیمنزم کی بات کی جائے سوسائٹی کے حوالے سے, تو معاشرے کو لے لیں آپ, جاب اسٹرکچر جو جاب فیلڈس ہیں وہاں لے لیں آپ, گھر کو لے لیں آپ, کہیں بھی لے لیں. واٹ آئی فیل از کہ بیلنس جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اور بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواتین کو بھی اتنی ہی اپرچونیٹیز دیں جتنی آپ نے مردوں کو دی ہوئی ہیں. خواتین کو بھی وہی رائٹ ہو, ان کی بھی وائس ہو, کیونکہ ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز اور ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پروڈکٹیو ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں 50% مین اور 50% اگر خواتین ہوں گی, تو خواتین کے جو ایشوز ہوں گے وہ بھی ٹیکل ہوں گے, اور جو مردوں کو ایشو فیس ہو رہے ہوں گے وہ بھی ٹیکل ہوں گے. سو ڈپرائیو کوئی فیل نہیں کرے گا. اگر ہم ریشو کم کر دیتے ہیں, خواتین کا کم کر دیتے ہیں, مردوں کا زیادہ کر دیتے ہیں, تو پھر وہیں سے جو ہے پرابلمس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ رائٹس نہیں مل پاتی, ان کی جو آواز ہے وہ آگے نہیں جا پاتی, اور اس میں پھر جو ہے سارا کیوس آ جاتا ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں فیمنزم از مور اباؤٹ کریٹنگ اے بیلنسڈ اپروچ فار ایوری تھنگ. لائف کی ساری, چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہوں, ورک سے ریلیٹڈ ہوں, گھر سے ریلیٹڈ ہوں, اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ. ایکول اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملنی چاہیے. اچھا ضیا, یہ بتائیے کہ ہم اپنی تمام ڈیوٹی کوئن سے اور فیمنسٹی سیریز میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز کریٹ ہو گئے ہیں عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے, لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے لیے, ٹرانس ویمن کی امپاورمنٹ کے لیے, عورتوں میں سبھی شامل ہیں, ٹرانس بھی. تو لیکن اگر ایک پالیسی ریکمنڈیشن آپ کو کسی پاور ٹیبل پہ دینی ہو, یا کسی حکومتی ادارے کو پہنچانی ہو, یا ان اداروں کو جو حکومت کے ساتھ مل کر ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوگی؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا وش لسٹ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مجھے پتہ ہے سب کچھ ہی ہونا چاہیے, چونکہ وہی بات ہے, عورتیں بھی انسان ہیں اور ان کی بھی وہی ضروریات ہیں. لیکن ایک پالیسی ریکمنڈیشن جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اس طریقے سے اس کو سمجھا نہیں گیا, اس پہ زور نہیں دیا گیا, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, وہ کیا ہوگی ضیا کی طرف سے؟ میں نے جو ابھی آپ سے فیمنزم کی بات کی تھی اسی کا یہ ایکسٹینشن ہے, اور یہی چیز میں کہوں گی 50% ریپرزنٹیشن ایٹ آل لیول, اسپیشلی ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ بورڈس. جہاں پہ ڈیسیژن لیا جا رہا ہے وہاں پہ 50% خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ایکول ریپرزنٹیشن جب ہوگی
تو دونوں طرف کے جو ایشوز ہیں ان کو سنا بھی جائے گا اور ان کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بنیں گی بھی. لیکن اگر آپ خواتین کو کم کر دیں گے اور مردوں کو وہاں پہ زیادہ رکھیں گے تو پہلی بات کہ خواتین کی آواز مردوں تک پہنچ ہی نہیں پائے گی, اور جب آواز ہی نہیں پہنچ پائے گی تو پھر پرابلمس ہی جنریٹ نہیں ہوں گے. سو دس از اے کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ. اس کو میں کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ اس لیے کہوں گی, ہم مینوفیکچرنگ میں بھی یوز کرتے ہیں اس کو, کہ جہاں پہ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو آگے کی چیز بگڑ جائے گی. تو یہیں پر اگر آپ 50% کی ریپرزنٹیشن دے دیں اور جو ہے اس کے بعد ان کی بات کو ویلیو کیا جائے, ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیا جائے, تو آئی تھنک آگے پھر بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ بہت ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے, چونکہ پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن جب تک وہ کہتے ہیں نا نیت بھی تو دکھانی چاہیے نا, کہ آپ ایکول اپرچونیٹیز دیں کہ ریپرزنٹیشن. اور میں نے ایک جگہ کچھ لکھا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو, اور اس میں زیادہ تر مردوں کو, جو کہ وہی پاور پوزیشنز پہ وہ زیادہ ہیں, ہمیں مطلب میتھس کا کوئی ایک کریش کورس کرنا چاہیے. چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی خواتین کم ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں 2 خواتین, اب 50 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کسی ایک تصویر میں یا کے ٹیبل پہ. تو میں کہتی ہوں مطلب میری میتھس خیر بالکل بھی نہیں اچھی, لیکن میں نے کہا کہ مطلب 50% بھی نہیں ہے, یہ 33% بھی نہیں ہے. ایک عورت ہے, وہ بھی اکثر کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا سپورٹ اسٹاف سے آپ لے آتے ہیں یا جونیئر لیول کی لے آتے ہیں کہ بھئی جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہوتی نہیں ہے خواتین, تو وہ کہتے ہیں نہیں میڈم یہ پروپورشن ہوتا ہے نا. میں نے کہا اچھا, تو یہ جو مجھے ہے نا یہ اچھا ہے کہ ان کو نا مطلب باقاعدہ گنتی کر کے ہمیں نا خواتین کا وہ کرنا چاہیے, اور اس میں بھی پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اس میں انکلوسیونیس کتنی ہے, چونکہ ہر طبقے کی خواتین کو موقع ملنا چاہیے. بہت زبردست آپ نے بات کی, اور اللہ کرے یہ وہاں تک پہنچے جہاں جہاں یہ پہنچنی چاہیے. اور آپ کے اپنے فورمز بھی ہیں, ہم سب کی آوازیں ملیں گی تو کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی. اچھا ضیا, آپ سے بہت باتیں ہوئیں اور بھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے, مگر آپ واقعی بہت مصروف رہتی ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی کئی کاموں کے درمیان جو ہے ہم اپنی یہ بات کر رہے ہیں ورچوئل اسپیس میں. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سے سوالات میں نے کیے, اور آپ کئی جگہوں پہ آپ کے بھی اور بھی انٹرویوز ہوتے ہیں, کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کاش یہ والی, کاش نہ صحیح ویسے ہی کہ یہ والا سوال مجھ سے کیا جاتا تو میں یہ والا جواب دیتی, یہ سوال مجھ سے آج تک کسی نے کیا ہی نہیں, تو وہ کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں انٹرویوز بالکل نہیں دیتی ہوں, بہت کم دیتی ہوں, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ابھی بھی میرے پاس لنکڈن پہ بھی ریکویسٹ موجود ہیں. تو اونلی تھنگ از دیٹ کہ آئی فیل کہ پہلی بات ہے کہ میرا کام بہت چھوٹا سا ہے, بہت ہی چھوٹے لیول کا کام ہے. یہ نہیں کہ میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں, بٹ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے بجائے بہت سارے ایسی خواتین ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, جن کو آگے ہمیں دکھانے کی اور ان کے سکسیسز کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میری بات ہے, میں یہ چاہوں گی کہ میں نے جو تھوڑا بھی کام کیا ہے وہ کام آگے آئے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات ہے, کہ جو کام ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, اس کو آپ آگے لے کر آئیں. انسان تو میں آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں, مطلب ایک عام سی معمولی سی انسان ہوں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے. جہاں تک بات کوشچن کی ہے, انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر رکشیندہ, یہ مجھ سے کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ضیا اندر سے کیا ہے, ہو از ضیا ایکچولی. اور ٹھیک ہے, اسٹرگلس پوچھی ہیں, اچیومنٹس پہ بہت بات ہوئی ہے. ایک چیز ہے جو میں یہاں پہ آپ کے ہی انٹرویو کے تھرو کہنا چاہوں گی, کہ ایک امیج ہے میرا جو تھوڑا سا ہارڈ امیج آتا ہے. ہارڈ ان اے سینس کہ اسٹرانگ امیج آتا ہے, کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی خاتون ہیں, اینڈ ٹوٹ نہیں سکتی ہیں, یا پھر بہت ہیڈ اسٹرانگ ہیں, یا پھر ان کی ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسی ہارش پرسنالٹی ہے, یا ایروگنٹ سم ٹائمس لگتی ہے. بٹ ایکچولی آئی ایم ناٹ لائک دیٹ. مے بی شکل اللہ نے شاید ایسی بنائی ہے کہ تھوڑا سا افیکٹ جو ہے وہ ہارش آتا ہو, لیکن اندر سے آئی ایم ویری سافٹ. اور مجھے جو ہے وہ لوگوں کے جو ایموشنل سٹیجز ہوتے ہیں وہ اس سے میں کنیکٹ کرتی ہوں, اور کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی روتی ہوں, اور تکلیف میں دیکھ کے مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آئی تھنک کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہوں, بہت جلدی ٹرسٹ کرتی ہوں, بیکاز آئی فیل کہ ہر انسان کے اندر کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے جس کو آپ
اس سے آپ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور forgive and forget والا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے ضرور. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان میں ہونی چاہیے, کہ وہ سرفس سے نہ دیکھے بلکہ اندر دیکھے کہ ریالٹی کیا ہے, اور وہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلتی ہے. تو ان لوگوں سے مجھے بہت خوف آتا ہے کہ جو کہ منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں, اندر کچھ اور ہوتے ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, اور پروفیشنل ورلڈ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں. تو میں ان سب کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں. اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلی ہے, the best way is pick up your phone and call that person. اگر آپ کی وہ فرینڈ ہیں, آپ سے ان کا کنیکشن قریبی ہے, سو آپ کال کر لیں ان کو اور اس چیز کو کلیریفائی کر دیں. لیکن ازیوم نہ کریں چیزوں کو کہ وہ ایسا سوچ رہا ہوگا یا وہ ایسا سوچ رہی ہوگی, اور ایک ایول پلاننگ دماغ میں اس کے ہوگی. سو دس از آل آئی تھنک بہت چھوٹی اور پیٹی تھنگز ہیں. جیسے جیسے ہم میچور ہوتے ہیں, جیسے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے, ہم گرو کرتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کی وزڈم ہماری زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک پیٹی تھنگس سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور پروڈکٹیو تھوڑا سوچنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے. نیگیٹو ہم ایک دوسرے کے بارے میں اگر ہم سوچتے رہیں گے تو پھر ہم نیگیٹو ہی رہیں گے, ہم خود بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سو آئی تھنک this is something nobody has ever asked me ke who Zia is and what people perceive of me. So this is I have noticed ke sometimes people perceive me ke perhaps I'm arrogant or what, but I am not like that. haan disciplined hu, values hain, principles hain jinke basis pe main apni life ko چلاتی ہوں. زبردست جی, اور آپ اسی طرح آگے بڑھتی رہیں, اور امپریسو سی وی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بہت امپریسو لیگیسی جو ہے وہ آپ کنسٹرکٹ کر رہی ہیں, اور یہ بہت ایک انسپائریشنل قدم ہے, چونکہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید وہ پریگمیٹک بھی ہوتا ہے کہ ایسے کام کریں, اتنے ایوارڈس لیں, اس طرح ہماری پرسیپشن ہو تو ہمارا سی وی بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا, کوئی ہمیں عہدہ مل جائے گا. مطلب ایک یہ خواہش بھی پوری نہیں ہے, لیکن سی وی کے ساتھ ساتھ لیگیسی پہ کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ دھیان کم رہا ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے بہت امید ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں وہ سب اسی جذبے سے اور ویلیوز کے ساتھ کام کریں گے. Stay blessed, more power to your work, keep shining. Thank you so much, and these special words coming out from you, جو کہ epitome of success and epitome of میں نے کہنا چاہیے کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے کہ سب کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. سو آپ نے اگر کوئی تعریف کی تو میرے لیے یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آئی ایم ریئلی obliged.